میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، نجاشی نے جب سورہ مریم اللہ کی لاریب کتاب کی تلاوت سنی، وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کو کہا کہ اب جس طرح تمہاری مرضی ہے میرے ملک میں رہو، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تمہیں کوئی تکلیف دینے والا نہیں۔ اور مشرکین مکہ کی طرف سے جو 2 بندے تحفہ تحائف مال و دولت لے کر گئے تھے، عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ، انہیں سارا مال واپس کر کے نجاشی یہ کہتا ہے جب اللہ نے مجھے بادشاہ بناتے ہوئے رشوت نہیں لی تو میں اب رشوت لے کر اللہ کے بندوں کو اپنے ملک سے کیسے نکالوں؟ اللہ نے مجھے بادشاہ بناتے ہوئے رشوت نہیں لی، یہ اس نے کیوں کہا؟ نجاشی کا والد بھی بادشاہ تھا حبشہ کا، اور نجاشی اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا اور کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ بالکل چھوٹا تھا۔ نجاشی کے بھائی کے 10 بیٹے تھے، انہیں حسد آیا، دیکھا کہ نجاشی کی کوئی اور اولاد نہیں، ایک ہی بیٹا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد یہ اکیلا سلطنت کے اوپر قابض ہو جائے گا۔ خاندان نے سوچا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ چھوٹا ہے، اور اس کا جو چچا ہے جو نجاشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بادشاہ تھا، اس کے چچا کو بادشاہ بنا دیتے۔ تو جو مسلمان بادشاہ جو مسلمان ہوا تھا، اس کے چچا اور اس کے حواریوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جو سچا حقیقتاً بادشاہ تھا اسے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اور بادشاہ کے بھائی کو بادشاہ بنا دیا، اور پرورش میں بھتیجے کو لے لیا بادشاہ۔ دوسرے بادشاہ بننے والے نے اس موجودہ نجاشی کو، چھوٹا تھا جو کہ بھتیجا تھا، اب اس نے چچا کے ہاں پرورش پائی اور انتہائی دانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انفرادی صلاحیتیں اس کے اندر رکھی تھی۔ بڑا ہو گیا، نوجوان ہوا، ہر وقت اپنے چچا بادشاہ کے پاس رہتے ہیں، امور سلطنت سمجھتے ہیں، جو مشورہ بادشاہ وقت لیتا ہے اپنے بھتیجے سے لیتا ہے۔ تو لوگوں کو پھر حسد آئی، انہوں نے کہا دیکھو یہ تو پھر بادشاہ وقت کا قریبی بن گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ پورے ملک پر قابض ہو، اسے بھی قتل کر دینا چاہیے۔ بادشاہ وقت کی 10 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی کو بنانا چاہیے، کوئی وزیر ہوگا، کوئی مشیر ہوگا، کوئی کسی کے پاس کچھ عہدہ ہوگا، خاندان میں یوں یہ صدارت تقسیم ہونی چاہیے، ایک ہی بندے کے پاس یہ رہے۔ انہوں نے بادشاہ وقت کو کہا کہ ہم آپ کے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور تاکہ آپ کے سچے وارث آپ کے بیٹے بن سکیں۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھو تم نے اس کے والد کو قتل کیا، اسے بھی قتل کرنا چاہتے ہو، اسے قتل نہ کرو، اگر اس سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو اسے فروخت کر دو، اسے بیچ دینا چاہیے۔ مشورہ یہ طے ہو گیا کہ نجاشی کو بیچ دینا چاہیے۔ منڈی میں لے گئے، منڈی میں 600 درہم کے بدلے میں نجاشی کو بیچ دیا گیا۔
تاجر نے لے لیا، سارا دن وہ منڈی میں رہا، شام کے وقت وہ اپنے علاقے میں جانے لگا، سمندر کے کنارے پہنچا، بیڑی کے قریب تھا، ابھی بیڑا آیا نہیں، کنارے نہیں لگا۔ اللہ کریم نے بادل بھیجے، ان بادلوں کے اندر بجلی تھی، بجلی کڑکی اور بجلی گری، بادشاہ وقت ہلاک ہو گیا۔ جب بادشاہ وقت ہلاک ہوا، قوم نے دیکھا اس کے بیٹوں کو پکڑو، فوراً اس کے بیٹوں میں سے کسی کو بادشاہ بنایا جائے۔ جب بیٹوں کو دیکھا گیا تو کوئی بھی پوری عقل والا نہیں ہے، کوئی بھی پوری عقل والا نہیں ہے، سارے نیم عقل والے۔ پھر پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا پھر اسی کو تلاش کرو جس کو بیچا تھا۔ سارے دوڑے، اتنے میں وہ تاجر نجاشی کو لے کر بیڑے میں بیٹھ چکا تھا۔ سارے گئے اور تاجر سے کھینچ کر کے واپس لیا اور نجاشی کو بادشاہ بنا دیا۔ جس کو ختم کرنا چاہتے تھے اس کے والد کو قتل کیا، پھر اس کے قتل کی سازشیں بنی، پھر اس کو بیچ دیا گیا۔ اب مجبور ہو کر کے اسی غلام کو بیچ دیا ہے، اب تو غلام بن گیا ہے، مجبور ہو کر کے کھینچ کر کے لاتے ہیں اور بادشاہ کا تاج پہنا دیتے ہیں۔ اب تاجر پھر بیڑے سے اترا، بھاگتا بھاگتا قوم کے پاس آیا، اور میرا غلام تو نہیں دیتے، میرے پیسے تو دے دو۔ وہ کہتے ہیں پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا پھر میں اپنے غلام سے ڈائریکٹ ہی مل لیتا ہوں۔ اب نجاشی کے پاس وہ تاجر گیا، کہتا ہے دیکھو آپ کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے آپ کو فروخت کیا، آپ میرے غلام ہیں، تو میرے پیسے واپس لے کر کے دیں۔ نجاشی شروع سے ہی ایماندار تھا، اللہ تعالیٰ کی خصوصی اس کے اوپر رحمت تھی۔ وہ قوم والوں کو کہتا ہے جس نے پیسے لیے واپس دو اس کے پیسے، وگرنہ میں اس کا غلام ہوں، میں اپنا ہاتھ اس کے حوالے کر دوں گا، جہاں چاہے مرضی مجھے لے جائے۔ بادشاہ وقت ہے، اکیلا بادشاہ ہے، کوئی اس کی بادشاہ میں شریک نہیں ہے۔ ایمانداری یہ ہے کہ اس تاجر کے پیسے واپس کرو، وگرنہ میں اس کا غلام ہوں، میں اپنا آپ اس کے حوالے کروں۔ اب جب قوم پریشان ہوئی کہ اب متبادل بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو انہوں نے فوراً تاجر کے پیسے واپس کیے۔ یہ بات جب قرآن پاک سنا، مشرکین مکہ نے پیسے دیے تھے کہ یہ سارے مسلمان جو 80-83 آپ کے پاس پناہ لے کر کے آئے ہیں، یہ ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ نجاشی کو وہ سارا منظر یاد تھا کہ میرے باپ کو قتل کیا گیا، پھر میرا چچا بادشاہ بنا، پھر مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، پھر مجھے بیچ دیا گیا، پھر اللہ نے اپنی خاص قدرت کے تحت مجھے تخت بادشاہ کے اوپر بٹھا دیا، اللہ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں لیا۔ آج میں رشوت لے کر اللہ کی توحید بیان کرنے والوں کو اپنے ملک سے نکال دوں اور انہیں دکھ اور تکلیفیں دوں؟ تو بادشاہ نے یہ بات کہی تھی کہ جب اللہ نے مجھ سے رشوت نہیں لی تو میں کیسے رشوت دوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رشوت والے معاشرہ سے نجات دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نظام ہمیں نافذ کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ اب چند دن گزرے، روم کی طرف سے نجاشی کی مخالفت شروع ہوئی اور افواہ پھیل گئی کہ حملہ کرنے والے ہیں۔ نجاشی نے فوج لی اور سمندر پار چلا گیا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب مسلمان بیچارے پھر کانپ رہے، پتہ نہیں کون جیتے گا، مکہ سے جان چھڑا کر کے حبشہ میں آئے۔ اب نجاشی کے اوپر پھر مشکل آ گئی ہے، اگر روم والے فتح پا گئے تو ہمارے اوپر پھر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جائیں گے۔ اب مسلمان جعفر بن ابی طالب بقیہ مسلمان زار و قطار اللہ کے حضور رو کر کے دعا مانگ رہے۔ آخرکار عبداللہ کو ایک مشق کے اندر ہوا بھر کر کے سمندر میں ڈالا گیا کہ اس کے اوپر پیٹ کے بل تیرتا جائے اور خبر
لے کر کے آئے کہ نجاشی اور اس کی فوج کا کیا بنا ہے۔ یہ نوجوان تھے، یہ اس مشق کے اوپر ہوا بھر کر کے سمندر پر تیرتے تیرتے وہاں پہنچے تو وہاں یہ خوشخبری ملی کہ اللہ نے نجاشی کو فتح نصیب فرمائی۔ اب یہ واپس آ رہے ہیں اور دور سے ہی اپنا کپڑا لہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو کیا دے دی ہے؟ فتح دے دی ہے۔ اب سب نے اللہ کے حضور شکرانہ ادا کیا کہ اللہ کریم نے نجاشی کو کیا دی ہے؟ فتح دی ہے۔ اب یہ مشکل ختم ہوئی، دوسری مشکل یہ آ گئی کہ وہ جو جعفر بن ابی طالب نے سورۃ مریم کی تلاوت کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی تھی کہ عیسیٰ بن مریم ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، اللہ کی روح ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو نجاشی کے ہاتھ میں ایک تکہ تھا، کہا کہ اس سے زیادہ یعنی جو کچھ شان بیان ہو چکی ہے قرآن پاک کے ذریعے اللہ نے بیان کر دی ہے، تکہ برابر بھی اس سے زیادہ شان نہیں ہے۔ اب روم والا فتنہ ختم ہوا، اب ملک کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہو گیا کہ نجاشی بے دین ہو گیا۔ اب عوام نے بغاوت شروع کر دی۔ یہ آپ کو سارا قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنے ہمیشہ اٹھے، یہ فتنے ہمیشہ اٹھے ہیں، یہ مصیبتیں اور تکلیفیں ہمیشہ انہوں نے سر اٹھایا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کبھی اللہ کا در، اللہ کا دین نہیں